لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد ماہ اگست کی آج 12 تاریخ ہے. پاکستان کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے والے ہیں. اسی مناسبت سے چند باتیں نظریہ پاکستان، قیام پاکستان اور اس حوالے سے ہمارا اپنا کردار، اس حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وطن سے محبت یہ ایک بندے کی فطرت کا تقاضا ہے. جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کی زندگی گزرتی ہے، جہاں وہ اپنے شب و روز گزارتا ہے، وہاں سے اسے انسیت و محبت ہوتی ہے. جس گھر میں وہ رہتا ہے، جس گلی میں، جس محلے، جس علاقے، جس شہر، جس صوبے، جس وطن میں وہ رہتا ہے، وہاں سے اسے قلبی لگاؤ بھی ہوتا ہے، قلبی محبت بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے شہر، میرے اس ملک اور ان تمام معاملات میں ایک امن اور سکون کا معاملہ رہے، اور میرے شہر، میری گلی، میرا محلہ، میرا گھر، میرا مکان، میرا اطراف سب صاف ستھرا رہے. اس کی خواہش ہوتی ہے. وطن سے محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کوئی نئے طریقے سے بیان کریں، بلکہ یہ ہر شخص کی ایک طبعی کیفیت بھی ہے، اور بعض اوقات اس کا ایک قلبی میلان بھی ہوتا ہے. دلی طور پر اس کا رجوع کرنا، یا دلی طور پر اس کا اپنے شہر کی طرف یا ملک کی طرف مائل ہو جانا، یہ اسے بڑی محبت اور بڑا سکون دیتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یعنی اللہ کے نبیوں نے بھی جب اللہ کے حکم سے اپنی جائے پیدائش سے ہجرت کی اور اس جگہ پہنچے جہاں اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے جائیں، اگرچہ وہ اپنے شہر سے نکل کے، اپنے ملک سے نکل کے دوسرے شہر یا دوسرے ملک چلے گئے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں اپنے وطن کی محبت اور اپنے شہر کی محبت کا معاملہ بالکل رہا. یا وہ جگہ جہاں انہوں نے جائے سکونت اختیار کی، اس جگہ کے لیے وہ امن اور معاشی طور پر ترقی کی دعا کرتے رہے. ہم ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لے لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی، اپنے صاحبزادے کو اور اپنی زوجہ کو مکہ المکرمہ کی زمین پر چھوڑا، اور اس کے بعد جب ایک عرصے کے بعد آپ تشریف لائے اور کعبے کی تعمیر کا معاملہ ہوا اور آپ نے کعبے کی تعمیر فرمائی، تو کعبے کی تعمیر کے بعد جو آپ کی دعائیں موجود ہیں ان میں کیا ہے؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. تو سب سے پہلے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی حقوق میسر ہوں ان میں سب سے پہلی چیز امن ہے. اگر امن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی اچھے انداز سے نہیں گزار سکتا. اگر امن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ معیشت ترقی نہیں کر سکتی. اگر امن نہیں ہے تو لوگوں کا خوف آپ کے دل سے ختم نہیں ہوگا. اگر امن نہیں ہے تو آپ اچھے طور پہ اپنا کاروبار نہیں کر سکیں گے. اگر امن نہیں ہے تو آپ اچھی طرح اپنی اولاد کی کفالت و تربیت کا اہتمام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دل میں خوف ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی میری جان لے لی جائے، میرے کاروبار کو آگ لگا دی جائے، یا خدا نخواستہ میری اولاد کو نقصان پہنچا دیا جائے.
اگر میں طاقتور ہوں، میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، یا میرا ایک رعب و دبدبہ ہے، یا میرا معاشرے کے اندر ایک مقام ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائیوں کو، بہنوں کو، یا عزیز و اقربا کو، یا میری اولاد کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے۔ اور نقصان پہنچانے میں ایک ہوتا ہے کھلا دشمن، ایک ہوتا ہے پوشیدہ دشمن۔ چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کہ کب کہاں سے کسی کو آڑ بنا کر وہ وار کرتے ہیں ہماری طرف۔ تو یوں امن جو ہے سب سے پہلے ضروری ہے معاشروں کے لیے، اور جہاں پہ امن نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر لسانیت کی وجہ سے، مذہبیت کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے پھر آپس میں رنجشیں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فتنہ و فساد ہوگا، اور انسان پھر امن کی طرف نہیں رہ پائے گا، بلکہ امن سے نکل کے وہ اس معاشرے کی طرف بڑھے گا کہ جس معاشرے کے اندر بے رحم نبی ہوگی، جس معاشرے میں انسان کو انسان تصور نہیں کیا جاتا ہوگا، جس معاشرے میں انسان کو جینے کا بنیادی حق نہیں دیا جاتا ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں کہ جب امن نہیں ہوگا تو لہذا پھر یہ چیزیں فسادات کی طرف بندے کو لے کر چلی جائیں گی۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کی شہر کے حوالے سے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اور دوسری بات کیا کی، وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اس شہر میں پھلوں کی کثرت کر دے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ اس کے اطراف کے لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ پھلوں پر تھا۔ پھلوں کی خرید و فروخت، کھجوروں کی خرید و فروخت، مختلف قسم کے لوگ وہاں پہ پھل لے کر کے آتے تھے، دنیا بھر سے حجاج کرام آتے تھے، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ذریعہ معاش یہ تھا کہ ان کے لیے پھلوں کا انتظام کیا جائے، کھجوروں کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، تو امن ہوگا تو لوگ آئیں گے۔ کہا جب اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر بڑے فسادات ہیں، مجھے بتائے کوئی باہر کا شہری اس ملک کے اندر آئے گا، اس شہر کے اندر آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو خطرہ ہوگا کہ میں اپنا مال لے کے جا رہا ہوں، تو مال تو رہا ایک طرف، مال خریدنا بیچنا اور نفع اٹھانا تجارت تو ایک طرف رہی، یا تو میں جاؤں گا میری اپنی جان کو خطرہ ہو جائے گا، مجھے اغوا کر لیا جائے، تاوان کا مطالبہ کر لیا جائے، میرے مال پہ قبضہ کر لیا جائے، خدا نخواستہ مجھے مار دیا جائے۔ تو لہٰذا جب امن نہیں ہوگا جس شہر کے اندر، وہاں پہ فسادات ہوں گے، اور جہاں فسادات ہوں گے وہاں معیشت ترقی نہیں کرے گی، بلکہ لوگ قسمہ فرسی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ تتر بتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ شہروں میں امن کا ہونا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لیے کیا دعا کی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ سب سے پہلی دعا آپ نے امن کی ہے، یہاں پر امن ہے، اس کے بعد معیشت کی ترقی کی آپ نے دعا کی، یا اللہ وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اس شہر میں پھلوں کی کثرت کر دے، میرے اہل و عیال کے لیے پھلوں کی کثرت کر دے، اہلہ من الثمرات۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد دین کی دعا کی، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قیامت کے دن پہ ایمان لانے والے لوگ یہاں پر موجود ہوں۔ دیکھیے معیشت ہو یا تبلیغ کا معاملہ ہو، آپ اسی وقت آسانی سے کر سکیں گے جب آپ کو امن میسر ہوگا۔ اگر فرقہ واریت ہے کہ آپ کوئی بات کریں دوسرا فریق آپ کو قتل کرنے کے آمادہ ہو جائے، آپ ایک بات کریں دوسرا فریق آپ کو کافر قرار دینے پہ آمادہ ہو جائے، آپ کوئی بات کریں تو آپ کی اپنی جان کو خطرہ ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں ترقی کبھی بھی ممکن نہیں ہوتی، اور وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا، یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہی اصل نظریہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا نظریہ تھا کہ مسلمان الگ ہوتے، یعنی اللہ اس کے رسول کے ماننے والے الگ ہوتے، اور اللہ اس کے رسول کے انکار کرنے والے یہ الگ ہوتے ہیں۔ ہر دور کے اندر یہ رہا معاملہ۔ اور پھر ہم مثال لے لیں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، بڑی پیاری مثال ہے کہ دیکھیے جائے پیدائش میرے آقا علیہ السلام کا شہر مکہ ہے، حضور کی پیدائش مکہ مکرمہ میں، اور محدثین نے اس حدیث کو روایت فرمایا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے 40 سال اعلان نبوت سے قبل اپنی زندگی وہاں گزاری، اور اس کے بعد 13 برس اعلان نبوت کے بعد، یعنی حضور نے 53 سال اپنے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اب ظاہر ہے کہ میں اور آپ کسی جگہ پہ اگر 10 دن گزار لیتے ہیں، 20 دن، 50 دن، 100 دن گزار لیتے ہیں، سال 2 سال کہیں گزار لیتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں سے انسیت ہو جاتی ہے، وہاں ہمارے ایک روابط بن جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا رہنا سہنا چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں ہم۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے جہاں حضور کی جائے پیدائش ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1-2 سال نہیں بلکہ 53 سال حضور نے وہاں پہ گزارے ہیں، اس شہر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا، اس جگہ کو چھوڑنا بھی کتنا مشکل ہوگا کہ آپ
کی والدہ کی یادیں وہاں پر موجود ہیں، آپ کے والد کی یادیں وہاں موجود ہیں، آپ کے دادا جان کی یادیں وہاں موجود ہیں، آپ کا خاندان وہاں موجود ہے، آپ کے آباء و اجداد وہاں تشریف فرما ہے، آپ کے جو صحابہ ہیں وہاں وہ لوگ موجود ہیں، اور اس شہر مکہ کو جس کو دیکھنے کے لیے، وہاں کے عمرے کے لیے، وہاں کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے ہر دل تڑپتا ہے، ہر دل مائل ہوتا ہے کہ وہاں پہ چلا جائے۔ لیکن سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے شہر سے ہجرت کی، اور مکے سے ہجرت کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لائے؟ بولیے، مدینہ منورہ حضور تشریف لائے۔ لیکن جب حضور یہاں سے واپسی نکلے ہیں نا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شہر سے باہر نکل آئے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مکہ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضور کی زبان پہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے الفاظ کہے، جسے محدثین نے روایت کیا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت دانوں نے، جو سیرت لکھنے والے، انہوں نے اس کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شہر مکہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ جائے پیدائش ہے، جائے ولادت ہے، شہر مکہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے رہ جاتا۔ یہ وطن سے محبت کی علامت ہے کہ بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے، جہاں اس کی زندگی گزرتی ہے، وہاں سے اسے انسیت و محبت بھی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکل کے مدینہ منورہ پہنچے، اور پھر سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ کیا تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال بعد، ہجرت کے 6 سال بعد، اپنے صحابہ کے ساتھ، جن کی تعداد علماء نے لکھا کہ 1000 سے 1500 کے درمیان ہے، ان کے ساتھ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن بعض کفار نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہاں صلح حدیبیہ ہوئی، معاہدہ ہوا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے۔ پھر اگلے سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا۔ تو وہ کیفیت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 6 سال کے بعد جب مسلمان مدینے سے نکل کے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، ان کا جوش اتنا دیدنی تھا، ان کا ذوق ایسا عالیشان تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بس کعبہ ہمارے سامنے ہو، ہم کعبے کی در و دیوار سے لپٹ جائیں، ہم غلاف کعبہ سے چمٹ جائیں، ہم مسجد الحرام میں نماز ادا کریں گے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کتنا ذوق و شوق ان کا ہوگا، لیکن انہیں واپس پلٹا دیا گیا۔ تو یہ وہ کیا ہے؟ یعنی ایک وطن سے محبت اور جائے پیدائش سے محبت کا ایک تعلق بندے کی ایک نفسانی، ایک نفس کے ساتھ اس کا ہوتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے شہر میں رہوں۔ جیسے ہم کہیں بھی چلے جائیں، بیرون شہر، بیرون ملک کہیں بھی چلے جائیں، واپس آتے جیسے ہی اپنی زمین پہ قدم رکھتے ہیں، اور جیسے ہم یہاں کراچی میں شہر میں یا کسی بھی شہر میں آ کر اپنے وطن کے اندر قدم رکھتے ہیں، تو فوراً آتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں اپنے وطن میں آ گیا۔ اور بیرون ملک جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ کاروبار کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں ادراک اور اندازہ ہوتا ہے کہ دور کے ڈھول سہارے۔ بظاہر لگتا تو ہے کہ باہر بڑے مزے آ رہے ہیں یہ سب چیزیں، لیکن جو آسانی، جو آزادی اور جو آپ کو سکون اپنے ملک میں رہ کر ملتا ہے، وہ کہیں اور باہر نہیں ملتا۔ اب آپ کہیں جناب ہمارے ملک میں تو بڑے معاملات ہیں، ہمارے یہاں تو بڑے بڑے مسائل ہیں، یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وطن سے محبت یا اپنی سرزمین سے بغاوت تو کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ میں وطن سے محبت نہیں کرتا، بغاوت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے وطن سے محبت نہیں کی۔ کسی ایک فرد کی وجہ سے، کسی ایک تحریک یا تنظیم کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے شہر یا اپنے ملک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ وہ انڈیویجول کس کا کردار ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر کس کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ کی جائے پیدائش ہوتی ہے، جو جھوپڑی میں پیدا ہوا نا، اسے جھوپڑی سے محبت ہوتی ہے۔ میں یہاں پیدا ہوا تھا، میں یہاں پیدا ہوا تھا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وطن سے محبت، تو جو پاکستان کے قیام کا اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ۔ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان بولیے، یہ کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ، جو اس وقت نعرے لگے تھے وہاں پر۔ 1906 میں جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے، اور میں تاریخی حوالوں پہ زیادہ نہیں جاتا کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ تاریخ کو کیا کر کے پڑھنا ہے، اور تاریخ کا ہم نے چہرہ کس طریقے سے مسخ کر دیا گیا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ جو لوگ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، پاکستان کو کافرستان کہتے تھے، ان لوگوں کے معاملات یہ کہ وہ آج اونچے اونچے عہدوں پہ، منصبوں پہ بیٹھ کر پاکستان کو اون کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی نیت ہے، ان کے معاملات ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، جن لوگوں نے دن رات تگ و دو کی، جن لوگوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا یہ بنا لیا کہ ہمیں یعنی بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
یہ نعرے جب لگ رہے تھے ہندوستان کے اندر، اور جب یہ تقسیم کاری ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ہندو مسلم ایک ہے، اس وقت یہ نعرے لگے تھے کہ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اور کافر ایک ہو جائیں۔ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آزاد ریاست ہو جہاں پہ مسلمان اچھے انداز سے اپنی عبادات اور سارے معاملات کو کر سکیں۔ اگر اب کبھی موقع مل جائے آپ کو، کیونکہ اب تحریک پاکستان کے معاملات اور ساری چیزیں اب تو تقریباً ڈاکومنٹس کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں آ چکے ہیں، تو آپ پڑھیں ایک مرتبہ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جناب ایک پیپر پر سائن کر کے اٹھا کر آپ کو ہاتھ میں دے دیں گے بھائی جائیں پاکستان آپ کا ہو گیا، یہ لکیر لگا دی ہم نے۔ اس کے لیے پیچھے تقریباً 50 سے 60 سال جد و جہد ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کر اس کے بعد جب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت سے لے کر 1930 کا جو مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس تھی، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 قومی نظریہ باقاعدہ پیش کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان ہندو ایک قوم نہیں ہو سکتے، مسلمان الگ ہے، ہندو الگ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انگریز کو یہاں سے تو روانہ کر رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد ہم ہندوؤں کے ساتھ مل جائیں، نہ، ہماری الگ ریاست الگ ملک ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں کی گئی تھیں۔ اور اس کے بعد اس قوم کا مقدمہ، اس ملک کا مقدمہ جب لڑا گیا ہے، تو پھر قرارداد پاکستان، جس کو آج مینار پاکستان جو جگہ وہاں پر موجود ہے، وہاں پہ جو قرارداد پاکستان جو ہے وہ پاس کی گئی تھی، پیش کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر وہ تحریک اپنے زوروں پر آئی کہ جہاں پہ جس جگہ پہ مسلمان اکثریت میں تھے اور ہندو اقلیت میں تھے، تو اکثریت ہندو والے علاقے والے آ کر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے، ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے تھے، فسادات کیا کرتے تھے۔ معاملات کیا تھے؟ یعنی کیوں ہم نے پاکستان بنایا، ہمارے آبا و اجداد نے کیوں اس کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ شاید اس مقصد کو آج ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ آج ہم نے اس مقصد کو نہیں سمجھا ہے کہ آخر وہ کیا تھا معاملہ، اور کس وجہ سے ہمارے آبا و اجداد نے اس کی قربانیاں دی تھی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ آج بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم کے 14 نکات یاد کر لیتے پیپر حل کرنے کے لیے۔ یعنی آپ کو SST کا اگر پیپر دینا ہے، مطالعہ پاکستان کا آپ کو پیپر دینا ہے، آپ وہ 14 نکات قائد اعظم کے یاد کر لیں، آپ کو 10 نمبر اس سے مل جائیں گے۔ آپ جو ہے مطلب قائد اعظم پہ مضمون لکھ لیں، پاکستان پہ مضمون لکھ لیں، آپ کو 33 مارکس مل گئے، 50 مارکس مل گئے، جناب آپ مطلب پاکستان آزاد ہو گیا جناب۔ تو یہ کوئی آزادی کا تصور تو نہیں تھا۔ یہ آزادی کا تصور تو یہ تھا کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نفاذ یہاں پہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو یہاں پہ نافذ کرے، کیونکہ یہی مقصد تھا۔ ورنہ کیا کاروبار وہاں پہ نہیں ہو رہے تھے؟ مسائل تو ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، کیا وہاں پر آپ عبادت نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست یعنی مدینہ منورہ کا قیام فرمایا، حضور نے میثاق مدینہ فرمایا، حضور نے مواقعات مدینہ قائم فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کا قیام فرمایا، تو اسی طرح سے ہم بھی ایک ایسا آزاد ملک بنائیں کہ جس ملک میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نفاذ کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکے۔ آج لبرلز کھڑے ہو جاتے ہیں آزاد خیال لیجیے، قائد اعظم کا تو یہ ویژن یہ مشن تھا ہی نہیں، وہ تو الگ ایک سرزمین کا ٹکڑا چاہتے تھے، وہ ٹکڑا ان کو مل گیا۔ مذہبی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں جناب یہ تو پاکستان مذہب کے نام پہ بنا ہے، اور جو درمیانہ طبقہ ہے وہ کہتے ہیں ہاں مذہب بھی تھا، لبرلزم بھی تھا، کچھ آزادی تھی، کوئی مذہب تھا۔ یعنی آج تک ہم کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ مقصد تھا کہ جناب بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو بلیم گیم شروع کر دیں، یا یہ مقصد تھا پاکستان کا کہ جناب لوٹو کھاؤ مارو پیٹو زندگی گزارو؟ یہ مقصد تھا قیام پاکستان کا؟ قیام پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ قیام پاکستان کا مقصد فقط ایک تھا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم ایک زمین حاصل کرنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ کرنا ہے۔ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانات اور ان کی اسپیچز اٹھا کے دیکھیے، ان کی تقاریر آپ سنیے، آج ہر چیز اویلیبل ہے، آپ سنیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا مقصد پاکستان بنانے کا، ہمارے اکابرین کا یہ نہیں تھا۔ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے 75 سالوں کے اندر، مقصد قیام پاکستان یہ نہیں تھا۔ کیا ایسے قربانیاں دی گئی تھی؟ ایسے لوگ اپنی جائیدادیں زمینیں چھوڑ کر آئے تھے؟ کیا ایسے لوگوں نے جناب اپنا سب کچھ برباد کر دیا تھا؟ یعنی جب آزاد ہوا ہے پاکستان اور لکیر لگ گئی ہے، تو جو یہاں کے لوگ تھے وہ تو یہاں پہ رہ گئے، لیکن جو وہاں کے ہندوستان کے لوگ تھے جو یہاں پاکستان آئے ہیں، انہوں نے کس کس انداز سے اپنی قربانیاں دی ہیں؟ کیا اس لیے قربانیاں دی تھی کہ دہشت گردیاں ہو،
اس لیے قربانی دی تھی کہ بدخوریاں ہو، اس لیے قربانی دی تھی کہ سیاستدان ایک دوسرے کو غدار کہہ سکیں، اس لیے دیا تھا کہ جناب یہاں لسانی فسادات ہو جائیں یا مذہبی فسادات ہو جائیں، اس لیے کہ محراب و ممبر ہمارے ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کی باتیں کریں، سیاسی جماعتیں ہمارے ایک دوسرے کو غدار غدار کہنے کی باتیں کریں. یہ کیا یہ مقصد تھا قیام پاکستان کا؟ قیام پاکستان کا مقصد فقط ایک تھا، وہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز نکالیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان کا مطلب تھا. ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ آئیے ذرا حالات حاضرہ پہ آ جائیے. میں لائٹ موڈ کے اندر چند باتیں آپ سے کر دیتا ہوں. پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی آزادی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. آپ لائٹیں بھی لگائیں، جھنڈے بھی لگائیں، آپ پاکستان کی محبت کے اندر آپ ریلیاں بھی نکالیں، جلوس بھی نکالیں، سب کچھ کریں. لیکن بھائی یہ بات بتائیے مجھے کہ یہ باجا کہاں سے آ گیا پاکستان کی آزادی میں؟ یہ مجھے بتائیے ذرا. مطلب پاکستان میں باجا کہاں سے آ گیا کہ پاکستان کی آزادی باجا لیا، دوسرے کے کان میں بوم کر کے آواز لگا دی؟ باجا کہاں سے آ گیا؟ یہ پاکستان کی آزادی میں سیلنسر موٹر سائیکل کیسے نکل گیا؟ پاکستان کی آزادی میں ون ویلنگ کیسے شروع ہو گئی؟ پاکستان کی آزادی میں مادر پتر آزادی کہاں سے آ گئی؟ پاکستان کی آزادی میں یہ نوجوانوں نے یہ بھنگڑے ڈالنا روڈوں پہ کیوں شروع کر دیے؟ پاکستان کی آزادی میں ٹک ٹاکر کہاں سے آ گئے؟ پاکستان کی آزادی میں شرم و حیا کہاں سے ختم ہو گئی؟ یہ تو پاکستان کے قیام کا مقصد نہیں تھا. اور یہ باجے والے بس پتہ نہیں کس سے بجائے باجا، اللہ کرے اس کا بج جائے باجا جس نے بنائے رہے باجا. تب خدا کی پناہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں آوازیں آ رہی ہے، یا ہم کلاس پڑھا رہے ہیں بچوں کو رات کو پڑھا رہے ہیں پھونک کی آوازیں آ رہی ہیں. بھائی مطلب ایسوں کو چاہیے. یہ کبھی دل چاہتا ہے میرا دو چار بچے جو اس طرح کر رہے ہیں ان کو پکڑوں، ان کو پکڑنے میں ان کے کان میں ذرا باجا بجاؤں اور جا کے ان کے ابا کے کان میں باجا بجاؤں، ذرا پتہ لگے ان کو پوری طاقت کے ساتھ کہ بابا کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کے قیام کا مقصد، یہ آزادی پاکستان کا مطلب باجے بجانا تھا. بولیے ذرا، آپ اور میں قصوروار ہیں. میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو پیسے دیے اور باجے دلائے ہوئے. میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو خود خرید کے باجے دیے. میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ سب چیزوں کی طرف کہا ہے. ورنہ ایک باپ جو ہے سختی پر آ جائے، خبردار جو باجا لیا تم نے، ویسے سیاستدان اس ملک کا بینڈ کم بجا رہے جو تم بجانا شروع ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں عجیب و غریب قسم کی ہمارے یہاں آ گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی پر حب الوطن من الایمان، عربی کا مقولہ ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور آزادی ملنا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ اس وقت فلسطین میں دیکھیے کیا حالات ہیں، آزادی میسر نہیں ہے نا، ان کے حالات کیا ہیں. اس وقت آپ دیکھیے کشمیر میں کیا حالات ہیں. اس وقت آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھوڑے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ سلوک رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے ملک پاکستان میں تو الحمدللہ سکون ہے، جہاں کوئی کسی مسلمان کسی ہندو کو نہیں مار رہا. نہ ہم اس کی اجازت دیں گے، نہ ریاست اس کی اجازت دے گی کہ آپ جناب لسانی فسادات یا مذہبی فسادات کروانا شروع کر دیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمیں اپنی اصلاح تو کہیں نہ کہیں کرنی ہے نا. یہ باتیں کون کرے گا اگر میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں سمجھائیں گے، نہیں بتائیں گے؟ سیلنسر نکال کے پوری رات جشن آزادی منانا اور 14 اگست کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا اور اس کے بعد دوبارہ اپنا انداز غیر مسلموں والا کر لینا، یہ تو وہ کلچر نہیں کہ جس کلچر کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی تھیں اور پاکستان کے قیام کا مقصد جو ہے وہ بنایا تھا اور پاکستان کو حاصل بھی کیا تھا. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ بچوں کو بتانا چاہیے پاکستان کا نام کس نے رکھا تھا. ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے قومی ترانے کے خالق کون تھے. ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس میں خطبات کیا کیا پیش کیے گئے تھے. ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ تحریک قرارداد پاکستان کیا تھی. ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے شملہ معاہدہ کیا تھا. یہ بچوں کو بتانا چاہیے ہمیں. لیکن ہم نے اسکولز کے نصاب کے اندر بھی پاکستان سے جو ان اکابرین کا کردار تھا اس کو نکال دیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر اب ہم نے شامل جو ہے وہ کر دیا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ان اکابرین کے واقعات پاکستان کو بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا کاوشیں تھی، مصور پاکستان علامہ اقبال کی کیا کاوشیں تھی، سردار عبدالرب نشتر کا کیا کردار تھا، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، ان لوگوں کا کیا کردار تھا. تو جو اکابرین ہیں ہمارے، میں نے کچھ کے نام ذکر کر دیے، اکابرین ان کا نام ہمیں ذکر کرنا چاہیے. لیاقت علی خان کا کیا کردار تھا، پھر خواتین میں مادر ملت ان کا کردار کیا تھا، بیگم رانا لیاقت علی خان کا کردار کیا تھا. جب تک یہ کردار ہم بتائیں گے نہیں بچوں کو تو بچے تو یہ کہیں گے جناب ایک لیڈر آیا تھا جس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا اور نیا پاکستان بنا دیا. یہ تو پھر شاید اس پر ہم چل رہے ہوں گے. یا جناب ووٹ کے بیانیے کو عزت دو،
جب یہ بھٹو ہمارا زندہ ہے ہم تو اسی چکر میں مر کے رہ گئے. تو یہ تو شاید پھر ہم نے پاکستان بنانے کا نہ مقصد حاصل کیا، نہ اس کے قیام کو سمجھا، اور نہ ہی ہم نے پھر جو ہے چیزوں کو جانا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم خود کم از کم پاکستان کی تاریخ کو پڑھیں، پاکستان کے آئین کو پڑھیں، اور سمجھے جانیں اس بات کو کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ہمیں کیا تحفظ فراہم کرتا ہے. تو جب تک ہم چیزوں کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، اس وقت تک قیام پاکستان کا مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اور غلامی سے جو آزادی کے ایک تصور تھا وہ یہی تھا نا کہ اپنے ذہنوں کو بھی غلامی سے آزاد کیا جائے، دلوں کو بھی غلامی سے آزاد کیا جائے. ہم ایک ملک کے طور پر تو آزاد ہو گئے ہیں، لیکن شاید ذہنی طور پر ابھی بھی ہم کسی نہ کسی کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو پڑھیں، جانیں، سمجھیں، اور خدا کے واسطے باجے سے اپنی جان چھوڑائیں، اپنے بچوں کی جان چھوڑائیں. تو کم از کم آپ جو یہاں موجود ہیں وہ کم از کم یہ نیت اور ارادہ کر کے جائیں کہ نہ میں باجا بجاؤں گا، نہ اپنے بچے کو باجا دلاؤں گا میں. ٹھیک ہے، دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو شوق ہوتا ہے نا، خود اپنا شوق ہوتا ہے کہ ہم باجے بجائیں. ہم تو دیکھتے ہیں بچے تو بچے، بڑے بھی پوں کر کے موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ باجے بجا کے دوستوں کی زندگی کو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ عمل درست نہیں ہے. اور کیا ہو سکتا ہے اس میں، باجے آ گئے مارکیٹ کے اندر، جب آ کے تو بکیں گے بھی صحیح. تو باجے بنانے والے بھائی اللہ کے واسطے نہ بجاؤ بھائی، نہ بناؤ، نہ بیچو. تکلیف ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، یا جو ایک دم سے جا رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو آئی کہ وہ موٹر سائیکل پہ دو نوجوان جا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی بزرگ نے باجا بجا پونک کر کے وہ بیچارہ موٹر سائیکل سے نیچے گر گیا اور یہ ہنستے ہوئے چلے گئے آگے. کیا آپ کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے؟ حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کیا مقصد کوئی بھائی باجا بجانے کا مقصد کیا ہے؟ میں تو پوچھتا ہوں، مجھے بتا دو باجا بجانے کا مقصد کیا ہے. نہیں مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، چلے ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ باجا بجا، جتنی دیر باجا بجاتے ہیں اتنی دیر آپ تحریک پاکستان کا مطالعہ کریں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کن قربانیوں کے ساتھ بنایا گیا. اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ہر طرح کی شر انگیزی سے محفوظ فرمائے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے.